بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، رمضان کے روزے رکھ لیے، عبادات کی، اور اب عید میں چند گھنٹے باقی، اور اس میں عید کی تیاری کیسی ہونی چاہیے اور عید کے دن کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، اور یہ اسلامک اسکالر ہیں، پرنسپل منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ملتان۔ عید کا دن ویسے ہی خوشی کا دن، اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ایک ویسے ہی آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اس خوشی کے دن کو کیسے منانا چاہیے اور اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا دن میں نے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ عید جو ہے وہ خوشی ہے، عید کا لفظی مطلب ہے خوش ہونا۔ اگر آپ فزیکلی خوشی کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو منانے کا حکم ہے، عید حتیٰ کہ فرمایا اس دن روزہ بھی مت رکھنا، یعنی اگر رکھ لو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ تو روزے نہیں 30 رکھے ہیں، 29 رکھے ہیں، وہ رب کو پسند ہے بہت، اور اس دن کا روزہ نہیں رکھنا۔ آپ کھل کے کھائیں پئیں، دعوت کریں، عید کے دن اپنا دسترخوان بڑھا دیں۔ بڑھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے گھر انوائٹ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کے اظہار میں، حالانکہ جتنا زیادہ وہ رب کے قریب تھے ہم نہیں، ہم جتنے مرضی متقی ہوں، عبادت کرنے والے عابد ہو جائیں، آقا علیہ السلام کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز پڑھنے جانے سے بھی پہلے میٹھا کھاتے تھے، صحابہ کو حکم دیتے تھے، سنت بتاتے تھے کہ میٹھا کھا کے جانا تاکہ سب کو پتہ ہو کہ خوشی منانے جا رہے ہیں۔ اب میٹھا کھانے سے پہلے اب اکیلے تو نہیں کھائیں گے، گھر والوں کو ساتھ رکھیں گے۔ اب میٹھا ایک علامت ہے خوشی کے اظہار کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عید والے دن، جس کو کہتے ہیں نا ہنسی مذاق کرنا، تو صحابہ کو لے کر نماز کے بعد بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کو گلے ملنا۔ پھر بچیاں، جیسے ایک بڑی پیاری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ کی ہی روایت میں آتی ہے، اور روایت حضرت بکر صدیق نے کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ، تو وہ ایک عید کا دن ہے، حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے گھر آیا، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ والا حجرہ تھا نا، کیونکہ مسجد نبوی کے سارے دروازے حضور کے گھر کے سارے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے۔ تو حضرت بکر صدیق حضور کے پاس آئے، حضور حضرت عائشہ والے گھر میں لیٹے ہوئے، نیند ظاہراً لگ رہا ہے کہ نیند میں، اور بی بی عائشہ صدیقہ دف بجا رہی تھی اور خوشی کے ترانے گا رہی تھی۔ وہ کیا ترانہ، یہ تو نہیں حدیث کے، یہ لفظ ہے قصیدہ پڑھ رہی تھی خوشی میں، مجھے لگتا ہے جیسے حضور کی شان میں پڑھ رہی ہوں گی، کیونکہ ان کے نزدیک محبوب ترین ہستی حضور ہیں۔ تو حضرت بکر صدیق نے حضرت عائشہ کو غصے سے ڈانٹا کہ کیا کہہ رہے ہیں، حضور سوئے ہوئے، حضور کے ہوتے ہوئے دف بج رہا ہے۔ جیسے ہمیں یہ لگتا ہے کہ مسجد میں دف بج رہا ہے، تو ایسے چھوٹی مسجد بہت بڑا درجہ رکھتی لیکن حضور کے سامنے نہیں رکھتی۔ اب مسجد نبوی کے ساتھ الحاق ہے، وہ جگہ جڑی ہوئی ہے، حضرت عائشہ جیسی ہستی دف بجا رہی ہے، حضرت بکر صدیق نے روکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق کو دیکھ کر میں اے ابو بکر آج عید کا دن ہے، انہیں خوشی منانے دو۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے، لیکن اسپرچولی خوشی اس کو نصیب ہوتی ہے، یہ تو فزیکلی آپ اظہار کریں، اندرونی خوشی جو آپ کہہ سکتے ہیں، اس پہ کنٹینٹمنٹ آتی ہے، سکون آتا ہے، وہ اس کو ہوتی ہے جس کو لگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے نا۔ جیسے میں نے اس دن بات کی تھی لیلۃ القدر پہ، تو لیلۃ القدر آپ کو نصیب ہوتی ہے تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے، فرشتہ سلام کر کے گیا ہے، اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ فرشتے سلام کرتے، آپ کو احساس دیا جاتا ہے، آپ کو نورانیت سکون فیل ہوتا ہے۔ آخری راتوں میں آپ نے گڑ گڑا کے معافی مانگی تو رب کی طرف سے ایک تسلی امیز ایک لمحہ آپ کے اندر سے گزرتا ہے، پھر جو عید ہے نا وہ اصل ہوتی ہے۔ عید کے دن کیا کرنا چاہیے، معمولات کیا ہونے چاہیے؟ صدقہ فطر تو دے دیا، معمولات میں پہلی چیز تو یہ رکھیں۔ دوسرا، غربا کو سوچیں، ڈھونڈیں، پتہ کریں ان کے گھر میں پکا ہے کچھ تو گڈ، کیونکہ فطرانہ آپ دے چکے ہیں، نہیں ہے تو خاموشی سے بھیج دیں، یہ تو ہو گیا آپ کا ایک ایکسٹرا۔ اور جو فرینڈس ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، بہن بھائی، ان کو خود تحفہ بھیج دیں، کچھ پکا کر بھیج دیں، کچھ میٹھا بھیج دیں۔ دوسرا کام یہ کریں۔ تیسرا یہ کہ خود گھر میں گیٹ ٹوگیدر کر سکتے ہیں تو بلائیں، ورنہ مل لیں اپنے بزرگوں کے پاس ضرور، یہ معمولات میں شامل ہونا چاہیے۔ اور عید کی نماز تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی واجب ہے، فرض کفایہ کا درجہ ہے، اس کا بھی، اس کی تیاری کے لیے نیا لباس سنت ہے، اس پہ خوشبو لگانا سنت ہے، اور عید کے دن غسل کرنا سنت ہے، یہ ضرور کر کے جانا چاہیے، یہ ضرور کر کے جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو یہ سلسلہ ہے پروگرامز کا یہ ختم ہوا، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس عید کی خوشیاں
دیکھنا اور اس کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس کا جو ہے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔